تفقہ فی الدین۔ اسلام میں تفقہ فی الدین کی بے حد اہمیت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر فرض کفایہ کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ اگر امت کے تمام لوگ نہیں تو کچھ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ درجے میں تفقہ فی الدین کی صلاحیت پیدا کریں۔ حدیث سے بھی اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ بن سفیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو وہ تفقہ فی الدین عطا کر دیتا ہے۔ تفقہ کے معنی فہم و بصیرت کے ہیں، یعنی تفقہ کا لفظ معروف فقہی معنی میں نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں فقہ کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ان احکام و مسائل کو جاننا ہوتا ہے جن کو فقہائے اسلام نے بعد کے زمانے میں مرتب کیا، مگر مذکورہ آیت یا حدیث میں تفقہ کا لفظ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اصولی اور اساسی دین میں گہری فہم و بصیرت کے لیے آیا ہے۔ اس اعتبار سے تفقہ کا مطلب معروف نوعیت کا مقلدانہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ سراسر ایک مجتہدانہ علم ہے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب سطور سے گزر کر بین السطور کو پڑھ لینا ہے، الفاظ سے نکلنے والے سادہ مفہوم سے گزر کر اس کی چھپی ہوئی معنویت کو دریافت کرنا ہے، فنی اور ظاہری تفصیلات سے آگے بڑھ کر معنویت کے سمندر میں داخل ہو جانا ہے۔ تفقہ فی الدین بلا شبہ ایک مومن کے لیے خیر اعلیٰ کا درجہ رکھتا ہے۔ جس آدمی کے اندر تفقہ کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کا ایمان اس کے اندر ربانی شخصیت کی تشکیل کرنے لگتا ہے۔ وہ حقیقتوں کو براہ راست دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ واقعات و معاملات کو ان کی صحیح روشنی میں دیکھنے لگتا ہے، خواہ اپنی ذات کا معاملہ ہو یا دوسروں کا معاملہ، وہ صحیح ترین رائے تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو صفتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہوتی، خوش خلقی اور تفقہ فی الدین۔ منافقت کے ساتھ تفقہ فی الدین کیوں جمع نہیں ہوتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منافق ایک غیر سنجیدہ انسان ہوتا ہے، اور غیر سنجیدہ ذہن اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ گہری حقیقتوں کو سمجھے یا ان کا ادراک کر سکے۔ گہری بصیرت کے لیے سنجیدگی، سنسیریٹی ایک لازمی شرط ہے۔ منافقت کے ساتھ سنجیدگی کبھی جمع نہیں ہوتی، اس لیے منافق انسان کبھی تفقہ فی الدین کی لذت سے آشنا بھی نہیں ہوتا۔ تفقہ فی الدین کا درجہ اس کے حصے میں آتا ہے جو اپنے ذہن کو دوسری غیر متعلق چیزوں سے ہٹا کر صرف دین کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے۔ یہ ذہنی یکسوئی، کنسنٹریشن ہی تفقہ فی الدین کا دروازہ ہے۔ جو لوگ ذہنی یکسوئی کی یہ قیمت ادا نہ کریں، وہ کبھی اس خیر کو نہیں پا سکتے جس کو قرآن و حدیث میں تفقہ فی الدین کہا گیا ہے۔ جو لوگ ذہنی یکسوئی کی یہ قیمت ادا نہ کریں، وہ کبھی اس خیر کو نہیں پا سکتے جس کو قرآن و حدیث میں تفقہ فی الدین کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ غیر فقیہ صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے، اس کے برعکس فقیہ کی نظر چیزوں کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتی ہے۔ غیر فقیہ چیزوں کے فرق کو نہیں سمجھتا، جبکہ فقیہ ایک چیز اور دوسری چیز کے فرق کو جان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر فقیہ نہایت آسانی سے شیطان کی تزیین کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ فقیہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ شیطانی تزیین کا پردہ پھاڑ کر حقیقت کو اس کے برہنہ روپ میں دیکھ سکے اور اس طرح اس کی گمراہی سے بچ جائے۔ کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 87 اور 88۔